حضرت سید صاحب جلال آبادی مولانا عبدالرحیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، وہ فرما رہے تھے لندن میں ہم ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے اور جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں کوئی پوچھنے نہ آئے کہ کیا چاہیے کیا کھاؤ گے، کوئی پوچھنے جیسے کہ ہوتے ہیں نوکر، بیٹھے رہے۔ جب نہ کوئی آیا مجھے جھنجھل سے آئے، میں اٹھ کے گیا کہ کیا بات ہے کھانے کو یہاں میں آ رہے ہیں مسافر کو کھانا نہیں دیا جا رہا، نہ کوئی پوچھتا، یہ کہنے کے لیے وہاں گیا کاؤنٹر پر۔ تو وہاں جب گیا تو میں نے اس کے اوپر کو سر کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں۔ کیا لکھا تھا؟ اور وقت سے پہلے نہیں۔ میں نے اسے پڑھا، چپ کے آگے بیٹھ گیا چپ کے آگے بیٹھ گیا۔ جیسے دکاندار لکھتے ہیں نا آج نقد کل ادھار، لکھتے ہیں نا آج نقد کل ادھار، تو کل جب ہوگی تو وہ جب بھی وہی لکھا ہوا ہوگا آج نقد کل کو ادھار، نہ تو کل آنے کی نہ ادھار دینے کا یہ۔ لیکن اس کے باوجود دکانداروں سے ادھار لے لے کر لوگ ہضم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 3 پیسے کے بدلے میں قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دیکھا آپ نے، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے ہو گیا سکون پڑھتی۔ تو اگر ہمیں بھی علم ہوگا تو ہمیں بھی سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ تو آپ حضرات کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو آپ جو سبق لے کے جائیں گے تو گھر میں چین ملے گا نہیں ملے گا، سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک دفعہ میاں بیوی میں کچھ ہو گیا، ہوتا ہی سب کے گھروں میں، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں کھڑک جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، بہت دیر ہو گئی سنتے سنتے ادھر کی ادھر کی میٹھی میٹھی بات، حضرت فرمایا جب جمال تھا حضرت کے یہاں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جلال کا تو نشان بھی نہیں ہم نے دیکھا۔ اور یہ فرمایا تھا 35 سال پڑھایا ہے، پوچھ لو کسی کو ہم نے کبھی احمق بھی کہا ہو؟ تھوڑی بڑی بات ہے احمق بھی کہا ہو، مارنا ذرا دور کی بات، گالی تو دینا دور کی بات، کبھی کسی کو احمق بھی کہا ہو؟ جو آزاد سا بچہ تھا تو وہ سبق میں کبھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا، کبھی نماز میں آگے پیچھے، تو حضرت نے فرمایا آؤ جنگلی کبوتر، آؤ جنگلی کبوتر۔ اس میں نصیحت تھی اس طالب علم کو کہ آؤ جنگلی کبوتر۔ جب وہ آتا، اوہ ہمارا جنگلی کبوتر، وہ شرمندہ ہوتے 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 پابند ہو گیا کہ میں جنگلی کبوتر نہیں بنوں گا بلکہ پالتو کبوتر بن کے دکھاؤں۔ آج سمجھنے بات؟ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں، تم نے مولوی نہیں دیکھے، اگر کسی مولوی سے پالنا پڑ جاتا نا تمہارا تو لاؤ چائے لاؤ پان، لاؤ چائے لاؤ پان، تمہیں تھکا کر رکھ دیتا صبح شام۔ تم ایک وقت چائے پلاتی ہو، صبح کو جیسی ملتی ہے پی لیتا ہوں، کبھی میں شکایت کرتا ہوں کہ آج کیسی پکا دی، کچی ہے کہ پکی ہے، پانی زیادہ ہے دودھ کم ہے، کبھی شکایت کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں، پھر تمہیں کوئی مولوی سے پالنا ہی نہیں پڑا، یہ فرمایا۔ تو یہ نصیحت تھی کچھ اور؟ واقعی بھی سوچنا، مجھے اتنے دن مجھے نکاح میں ہو گئے، آج تک کبھی حضرت نے کسی چیز میں نام نہیں رکھا، کیونکہ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں چیز پسند نہیں ہے مت کھاؤ، لیکن فی کمی مت نکالو، ہو سکتا ہے کہ غذا دوسرے کو مل جائے، وہ اس کی بھوک مٹ جائے گی، سے تم اگائے ہو رہے ہو، یہ فرمایا۔ تو یہ حضرت کے جملے ہیں، تم نے مولوی نہیں دیکھا، اگر کبھی مولوی سے پالنا پڑ جاتا کسی سے تو تمہیں پتہ چلتا کہ مولوی کیسے ہوتے ہیں جی۔ اور لاؤ چائے لاؤ پان، اور فرمایا میں تو کبھی تم سے صبح کو تم چائے ایک وقت پلاتی ہو اسے بھی کبھی نہیں کہتا کہ کیسی پکائی، کبھی کہا تو بیوی کو احساس ہوگا نہیں ہوگا؟ وہی بات ڈنڈے سے کہلوانا، وہی بات گالی سے کہلوانا، اور وہی بات شرافت سے سمجھا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بہترین مرد وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، کسی کا بھی ایسا مجال نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، قصہ سنا تھا نا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں تشریف فرما تھے، باری تھی حضرت عائشہ کی، تو دوسری بیوی نے کہ حلوہ وغیرہ کچھ بنایا
تو جی چاہا حضور کے بغیر کیسے کھاؤں، لاؤ وہیں پہنچا دیتی ہوں، حضرت عائشہ بھی چکھ لیں گی اور حضور کو بھی پہنچ جائے گا۔ جذبہ محبت میں وہاں پہنچا دیا۔ اب حضرت عائشہ نے دیکھا اس بچے کو لانے والے کہاں سے آیا، تو فلاں نے بھیجا ہے، بس ان کو دے دو، حضرت عائشہ کو خالی کر کے دے دیں گے ان کے برتن۔ عائشہ نے تو لے گئے ہاتھ میں، مارا دور پھینک کر سے ڈھوبری کو، سارا حلوہ بکھر گیا اور وہ بھی ٹوٹ گئی، مٹی کی تو تھی وہی ٹوٹ گئی۔ میرے گھر میں کیا حق ہے بھیجنے کا، میں تو کچھ ہی کھلاؤں، جب تیرے گھر میں آویں گے تیرے باری میں آویں گے تمہارے میں طرف سے چاہے انڈوں کے حلوے چاہے کہیں کے کھلائی، یہ سب کیا اسے پھینک دی، پھوٹ گئی، پھیل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر اس حلوے کو اکٹھا فرمایا اور اس ڈھوبری کے ٹھیکروں کو اٹھایا، حلوے کو ایک طرف ڈال دیا جہاں جانور کھا سکیں، اور ان ٹھیکروں کو ایک طرف ڈال دیا کوڑے دان میں جہاں سے جو ہے وہ وہاں خراب جو ہو رہا تھا اس کو صاف کر دیا، اور چلتے ہوئے یوں فرمایا اس ڈھوبری کی، اس برتن کی پلیٹ کی قیمت ادا کر دینا، مسئلہ بتا کے چلے، کچھ نہیں کہا، اس پلیٹ کی قیمت ادا کر دینا، یہ کہہ کر حضور پاک علیہ السلام بات برابر میں حجرہ ادھر مسجد، وہاں صحابہ بیٹھے ہیں، کھڑکا دڑکا ہو رہا اندر، کیا بات ہوئی بھائی، حضور تو بولتے نہیں، تو باہر صحابہ اس انتظار میں ہے کیا معاملہ پیش آ گیا گھر میں بات سننے کے لیے، تو حضور نے آگے کچھ نہیں بتایا، قصہ یوں فرمایا تم کچھ نہیں، تمہاری اماں عائشہ کو غیرت آ گئی تھی، دیکھا آپ نے، تمہاری اماں عائشہ کو غیرت آ گئی تھی کہ میری باری میں کیوں بھیجا ہے، آ گئی بات، سنت ہوئی تو حضرت جی نے صحیح کہا، تمہیں مولوی نہیں دیکھا، سنت پر عمل ہو گیا نہیں ہو گیا، اور سنت سے آدمی اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے، جو سنت پر عمل کرے گا اللہ کا ولی بنے گا۔